ناظرین، 5 سال کا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں لیٹا ہوا ہے اور مستقبل کے سہانے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ ماں جو اس کو پیار اور محبت دے رہی ہے، اور بچہ اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ اگلے ہی لمحے وہ اپنی ہی ماں کی خوراک بننے والا ہے۔ اس واقعے نے ایسا لرزہ خیز واقعہ سامنے آیا ہے کہ جس نے پوری دنیا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو آنچ تک نہیں آنے دیتی، جو اپنے بچے کو گرم ہوا تک نہیں لگنے دیتی، خود وہ گیلی جگہ پر سوتی ہے لیکن اپنے بچے کو خشک جگہ پر لٹاتی ہے۔ لیکن وہی ماں اپنے بچے کو کیسے نیند کی، جو موت کی نیند سلا سکتی ہے؟ اس کی وجہ اس واقعے کی ایسی لرزہ خیز ہے کہ وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور اس کے بعد جو عدالتی فیصلہ آیا ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اپریل کا مہینہ تھا، 2023 سال تھا، جب ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کھیل رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہی اس ماں کی جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ علیحدگی ہو جاتی ہے۔ علیحدگی کی بھی بڑی ہی انوکھی وجہ بتائی جاتی ہے۔ وہی وجہ جو عام طور پہ بنتی ہے کہ ہوا یہ کہ اس خاتون کے کچھ جو لینڈ تھی اپنے پیرنٹس کی طرف سے، اور یہ گاؤں میں رہتی تھی۔ اب اپنے ہسبینڈ کو اس نے کہا کہ تم یوں کرو، اپنا گھر بار پیرنٹس کو چھوڑو اور میرے ساتھ آ کر میری لینڈ پر رہو، جو میری زمین ہے، جو میرے پیرنٹس نے دی ہوئی ہے۔ شوہر کو ظاہر ہے یہ بات ناگوار گزری، اور اس نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، میں اپنے پیرنٹس اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا، بلکہ تم میری وائف ہو، تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ اس خاتون نے اپنے شوہر سے علیحدگی کر لی، اور ان میں سے ایک بچہ تھا جس کی عمر تھی 5 سال۔ اب ظاہر ہے جس کی اولاد ہوتی ہے وہ اولاد کو تو نہیں بھول سکتا، تو وہ شوہر کہتا ہے کہ میرا اس خاتون کے ساتھ ریگولرلی کیوں سے ملاقات رہتی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ہمارا بچہ تھا جو اس کے پاس رہ رہا تھا۔ ایون کہ ڈائیورس کے بعد بھی میں نے اس کو رجوع کیا اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی بھی ہم کوئی واپسی کا راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن اس خاتون نے وہی شرط رکھی، اور وہ شرط نہ ماننے پر ہماری علیحدگی برقرار رہی۔ اب ہوا یہ کہ یہ خاتون جو ہے مختلف قسم کی چیزیں سوچا کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ اس کو ایک تو یہ وہم لگا کہ اب اس کے بچے کو کوئی چھیننا چاہتا ہے، یا اس کا چچا یا اس کی کوئی پھوپھو کوئی نہ کوئی اس کو چھیننا چاہتا ہے۔ تو اب اس نے پلان کیا کہ اس بچے کو میں اپنے پیٹ میں واپس لے جاؤں تاکہ کوئی بھی شخص اس بچے کو ماں سے چھین نہ سکے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ بتائی جاتی ہے۔ پھر دوسری وجہ اس میں یہ سامنے آئی کہ یہ ایک عالم دین کے ساتھ رجوع کرتی ہے، اور عالم دین اس کو کہتا ہے کہ تمہارے اوپر جادو ٹونا کیا گیا ہے، اور اسی جادو ٹونے کے نتیجے میں تم جو ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے بچے کی قربانی دے دو، اور اس کے بعد تمہارا جو جادو ٹونا ہے اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ پھر دوسرا اس کو ایک اور شک تھا کہ اس سے بچہ جو ہے کوئی اور نہ چھین کے لے جائے، اور یہ بڑی انسیکیور فیل کرتی تھی۔ تو اس کے بعد اس نے ایک پلان کیا کہ کسی بھی طریقے سے بچے کو دوسروں سے بچاؤں۔ اب اس نے کیا کیا؟ یہ مصر کی خاتون ہے، ہنا اس کا نام ہے، اور یہ گاؤں میں رہتی ہے۔ اس نے پلان یہ کیا کہ کیوں نہ میں اپنے بچے کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار کر اپنے پیٹ میں لے جاؤں، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو میں اپنا کر لوں۔ اب بچے کو نہیں معلوم، ظاہر ہے وہ ماں ہے اور ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال ماں اٹھتی ہے، اس کو لے جاتی ہے واش روم تک، اور کلہاڑی لے کر جا کر اس کے اوپر وار کرنے شروع کر دیتی ہے۔ 5 سال کا معصوم بچہ ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اب اسی دوران وہ اس کے اوپر حملہ کرتی ہے اور دھاوا بولتی ہے، 4 جگہوں پر سر پہ وہ مارتی ہے، اور اس کے بعد اس بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا جو کچھ جسم کا حصہ جو ہے، سر کا اسپیشلی، اس کو وہ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیتی ہے۔ جب اس کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا تو ظاہر ہے اس نے پکایا، اور پکا کر اس کو وہ کھا گئی، یعنی کہ اس نے اپنی ہی اولاد کو چبانا شروع کر دیا، اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ بچے کے چچا کو جب معلومات کچھ ملی، اس نے آ کے جب دیکھا تو اس نے پھر پولیس کو بلایا، اور اس کے بعد یہ بچہ جو ہے اس خاتون کو اریسٹ کر لیا گیا۔ یہ خاتون گرفتار ہو گئی، جس کے بعد اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اور اس نے کہا
کہ میں نے اس کو گوشت بنا کر کھا لیا، اور اس کے بعد جو ہے اب جو ہے عدالت میں یہ معاملہ چلتا رہا اور اب اس کو اس کیس سے بری کر دیا گیا ہے۔ بریت کی جو وجوہات آئی ہیں اس نے اور لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو جو رپورٹ ایک دائر جب وہاں پر آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ کمیٹی نے ملزمہ کا معائنہ کیا اور اس کی حالت کا تعین کرنے کے لیے عدالت کی درخواست پر استدعا کی کہ اس کا طبی معائنہ کرایا جائے، جس میں خون کی جامع جانچ، گردے اور جگر کی رپورٹس اور دیگر جو اس کی ذہانت کا ٹیسٹ اور جسمانی حالت کے دیگر ٹیسٹوں سے معلوم ہوا کہ وہ بے حس تھی اور اس کی سوچ میں ظلم و ستم کا وہم تھا، یعنی کہ وہ نفسیاتی مریضہ تھی۔ اس کے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ اس کی بھابھی اور اس کے چچا کی بیوی جان بوجھ کر اسے اور اس کے بیٹے کو جادو ٹونے سے نقصان پہنچا رہی ہیں، جبکہ رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ ملزمہ جو وقت اور جگہ سے اچھی طرح واقف ہے، قریب اور دور کے واقعات کے لیے اچھی یادداشت رکھتی ہے اور اس کی ذہانت طبی تخمینے میں اوسط سے کم ہے۔ پھر رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ ملزمہ معاملات کے ناقص فیصلے اور اپنے حالات کی سنگینی کو سمجھنے میں کمی کا شکار ہے، اور اس کا ماننا تھا کہ اس نے جو گھناؤنا جرم کیا وہ محض ایک غلطی تھی جس کے بدلے خون بہا ادا کرنا پڑا۔ یہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی جادو ٹونے کی اور قربانی، اور اس نے کہا یہ بیسیکلی ایک غلطی کے نتیجے میں مجھے ایک خون بہا ادا میں نے کیا ہے۔ خاتون کے اعمال سے رپورٹ کہتی ہے ظاہر ہے کہ وہ ذہنی تکلیف میں تھی، اسے سوچنے میں دشواری تھی، خاص طور پر اس عرصے میں جب اس کے شوہر سے اس کی طلاق ہوئی تو وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھی۔ رپورٹ کے مطابق وہ اپنے بچے کے لیے بیماری اور خوف کی حد تک پہنچ گئی تھی اور اسے لگتا تھا کہ اسے اور اس کے بچے کو زہر دے دے گا، اور اس لیے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنے بچے کے ساتھ ایک ایسے ویران گھر میں رہنے لگی جس میں زندگی کی بنیادی ضروریات کا بھی فقدان تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ملزمہ نے متعدد اور بگڑتے ہوئے طبی خدشات کے پیش نظر اپنی جو زینب نامی پڑوسی سے کہا کہ وہ ایک گڑھا تیار کر کے اسے اور اس کے بیٹے کو اس میں دفن کر دے، اور اس نے اس بات کو جواز بنا کر اس سے چھپانے کی کوشش کی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ملزمہ کے آئی کیو ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ اس کا آئی کیو جو ہے 60% ہے۔ یہ صورتحال اسے بالکل ذہنی معذوری کے زمرے میں رکھتی ہے۔ اس کے بعد جناب یہی بنیاد بنا کر عدالت نے اس کو بری کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے اور جو نفسیاتی جہاں پر پیشنٹ ہوتے ہیں اس کو وہاں پر منتقل کر دیا جائے۔ ناظرین، ہمارے ہاں لوگ اکثر اس طرح کے مسائل سے کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی زندگیوں میں بالکل دخل اندازی کرنا بند کر دیتے ہیں اور یہ کہہ کر ایتا ہلیا ہوا ہے، ہم یہ کہہ کر ان سے جان چھڑوا لیتے ہیں، لیکن وہ کئی قسم کے مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو نہ تو پوچھتے ہیں نہ ہی ان کی کوئی طبی صحت کے حوالے سے ان کی کوئی معاملت کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کے گھناؤنے کیسز سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ کی فیملی میں آپ کوئی اپنے دوستوں پر نظر رکھیے کہ وہ اس طرح کے اگر ذہنی مسائل کا شکار ہے تو یقیناً اس کو آپ کی ضرورت ہے، بھلے وہ آپ سے جان چھڑوائے، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ ملنا جلنا بڑھائیں اور تنہائی کا شکار اسے مت ہونے دیجئے، خدا نخواستہ وہ بھی کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔